بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹ، ہم چوتھا چیپٹر جو ہے اس کو ہم نے کل سٹارٹ کیا تھا. یہ چوتھا جو چیپٹر ہے یہ محمد مہدی کے بارے میں ہے. یہ ابو جعفر منصور کا بیٹا تھا. اصل نام اس کا محمد المعروف مہدی، لقب اس کا مہدی تھا. میں تھوڑا سا اس کو ریوائز کرنے جا رہا ہوں. کل کی جو ویڈیو تھی اس کے اندر میں نے اس کا ابتدائی تعارف، پیدائش، تعلیم اور ابتدائی طور پر جو اس کی ذمہ داریاں تھیں، جو اس کو پوسٹڈ کیا گیا تھا 4 سال کے لیے ایک علاقے کا گورنر خراسان اور جزیرہ کا، تو کل میں نے بتایا تھا. لیکن تھوڑا سا ریوائز کریں کہ میں نے اکثر آپ کو کہتا رہتا ہوں کہ آپ نے بک کی اسٹڈی شروع سے پہلے سے چیپٹر سے لے کر آخر تک جو ان کے آبجیکٹیو کے سوال ہیں ان کو آپ نے فوکس کرنا ہے. شارٹ کوسچنز ہیں اور پیپر کا زیادہ حصہ جو ہے وہ 70 نمبر پیپر کے وہ آتے ہیں آبجیکٹیو اور شارٹ کوسچن کے، اور 30 نمبر جو ہوتے ہیں وہ اس کے سبجیکٹیو کے یا انشائیہ کے ہوتے ہیں. 3 سوال آپ نے انشائیہ کے کرنے ہوتے ہیں 10 نمبر کے. تو اس لیے آپ نے جو تھارولی اسٹڈی کرنی ہے اور چیزوں کو اس طرح دیکھنا ہے کہ جو آبجیکٹیو چیزیں ہیں، مثلاً ابو جعفر منصور کے بعد کون خلیفہ بنا؟ محمد مہدی. مہدی کس ہجری میں، یعنی کہ دیکھو نا 158 ہجری لکھا ہوا ہے، 169 تک، 775 سے 785 تک. تو جب کوئی پوچھتا ہے کہ یہ کب خلیفہ بنا تو آپ نے لکھا یہ کتنے سال خلیفہ رہا؟ 10 سال رہا. تو ان چیزوں کے اوپر جو ہے آپ نے فوکس رکھنا ہے. ابتدائی حالات کل میں نے آپ کو بتائے تھے. ایرج کے مقام پر یہ پیدا ہوا، بچپن ظاہر ہے اس کا شاہانہ میں گزرا. تعلیم و تربیت کے لیے اس کا جو اتالیق تھا خالد برمکی، اس کو مقرر کیا گیا تھا. برمکی خاندان کے بارے میں ہم آگے جا کے پڑھیں گے. اچھا، یہ بہت ارلی ایج میں اس نے تعلیم و تربیت جو ہے وہ مکمل کر لی تھی. پھر اس کو تبرستان کا گورنر جو ہے وہ مقرر کیا گیا تھا. وہاں پہ ظاہر ہے شہزادہ تھا، اور تو اس کی جو طبیعت تھی وہ عیش و نشاط اور کی طرف، محفلوں کی طرف ہو گئی. تو اس کی شادی کر دی گئی. اس کی چچا زاد بیٹی جو ہے جس کی ریتا، اس کے ساتھ اس کی شادی کر دی گئی. اور جب یہ خلیفہ بنا تو اس کے دور میں جو ہے وہ خاص جو چیز ذکر کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ اپنے باپ کے بالکل برعکس تھا. نرم دل تھا، خام بندوں کو شک کی بنیاد پر قید کرنے کا یہ عادی نہیں تھا. اس لیے عوام کو اس کا خلیفہ بننے سے عوام کو بہت زیادہ ریلیف ملا اور انہوں نے سکھ کا سانس لیا، کیونکہ خواہ لوگوں کو جو ہے وہ جیلوں میں بند کیا گیا تھا، جائیدادیں ضبط کی گئی تھیں، ان کو ڈیلی ان کی کو حاضری لگوانی پڑتی تھی. جیسے مدینہ اور مکہ کے لوگ تھے جو علوی تھے، فاطمی تھے، ان کو اس نے ٹارگٹ کیا ہوا تھا. باغیوں کے علاوہ یا کسی قتل میں جو لوگ مطلوب تھے کے علاوہ باقی تمام لوگوں کو اس نے رہا کر دیا. اور اپنے جو ابو جعفر منصور نے اپنے سیاسی حریفوں کو بند کیا ہوا تھا ان کو بھی اس نے رہا کر دیا. چونکہ وہ سختی کرتا تھا ابو جعفر منصور، تو اس نے جو ہے وہ نرمی کر دی اور لوگوں کی نقل و حرکت جو ہے اس پر پابندیاں اس نے اٹھا دیں، جائیدادیں ان کی بحال کر دیں. یہ کل کچھ تھوڑی سی اس دور میں بغاوتیں ہوئیں. بہرحال مجموعی طور پر اس کا جو
دور حکومت ہے، خلافت ہے، وہ امن و امان خوشحالی پر مبنی ہے، کوئی بغاوت وغیرہ نہیں ہوئی، اور کوئی تھریٹ نہیں تھا حکومت کو، کوئی خزانے کا مسئلہ ایشو نہیں تھا، کیونکہ ابو جعفر منصور نے اپنی ڈیتھ کے وقت اس کو جو وصیت کی تھی اس میں لکھا تھا کہ میں نے تمہارے تمام دشمنوں کو ختم کر دیا اور خزانہ بھرا ہوا ہے، اگر تمہیں 10 سال تک کسی قسم کا کوئی ریونیو، کوئی مال اکٹھا نہ بھی ہو، آمدنی نہ بھی ہو، تو تمہاری حکومت چل سکتی ہے۔ یہ کل مقنع کے بارے میں نے سٹارٹ کرنا تھا آج کے لیے۔ مقنع کہ جیسے اس کے جو پہلے میننگ ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ مقنع کا مطلب ہوتا ہے منہ کو، چہرے کو ڈھانپنا یا ڈھانپنا۔ یہ شخص جو تھا اس کا تعلق خراسان سے تھا۔ 59 ہجری میں یہ ایک ملحد تھا، ہاشم بن حکیم۔ ملحد کا مطلب ہوتا ہے جو اصل راستے سے ہٹ جائے، علیحدہ ہو جائے، اپنا راستہ چینج کر دے، یعنی جو شخص اسلام دین کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اپنا لیتا ہے گمراہی کا، اس کو ملحد کہتے ہیں۔ یہ لفظ ایرانیوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہاں پر ایسی تحریکیں چلی تھیں جو اسلام سے لوگوں کو باغی کرنا چاہتے تھے، اسلام سے لوگوں کو ہٹانا چاہتے تھے۔ ان میں یہ ہاشم بن حکیم بھی تھا۔ اس نے خدائی دعویٰ کیا تھا اور بغاوت کر کے جو ہے اس نے بہت سارے لوگوں کو اپنے ارد گرد جمع کر لیا تھا۔ ایک آپ بات یاد رکھیں کہ اس طرح کے نظریات کو پنپنے کے لیے، ان کو گرو کرنے کے لیے، یا ان کو، یہ ایرانی زمین جو تھی یہ بڑی زرخیز تھی، یا دور دراز کے علاقے جو خراسان ہے، موجودہ افغانستان کا جو ایریا ہے نا، اس کو اس وقت خراسان کا علاقہ بھی کہتے تھے، کیونکہ خراسان اس وقت کا خراسان جو ہے اس کا کچھ علاقہ افغانستان میں ہے، کچھ جو ہے وہ ایران کے اندر ہے، تو اس علاقے کی جو ریاست تھی اس کو خراسان کہتے تھے۔ یہاں پر جو، کیونکہ یہ مرکز سے بہت دور تھا یہ علاقہ، تو یہاں پر اس قسم کی بدعتیں، اس طرح کی جو نظریات تھے وہ پھیلتے رہتے تھے۔ تو ان میں ہاشم بن حکیم بھی جو تھا ایک شخص تھا۔ اس کا قد جو تھا وہ بہت چھوٹا تھا، ایک آنکھ سے یہ، اس کی آنکھ نہیں تھی، بلائنڈ تھا ایک آنکھ سے، اس کا آنکھ کو نظر نہیں آتا تھا، یا کانا تھا، جو بھی ہے، یا کانا لکھا ہوا ہے۔ نہایت بدصورت تھا، اپنی بدصورتی کو چھپانے کے لیے اس چہرے کو ڈھانپے رکھتا تھا اور نقاب ڈالے رکھتا تھا، اس لیے لوگ اس کو مقنع، یہ مقنع ہے، نقاب پوش، چہرے کو ڈھانپنے والا، یہ ڈھانپے رکھتا تھا۔ تو خراسان، شروع میں اس کا یہ ہے کہ خراسان کا جو باشندہ تھا، خراسان کے بارے میں نے آپ کو بتایا ہے، اور یہ دھوبی کا کام کرتا تھا۔ ابو مسلم خراسانی کی فوج میں بھی یہ رہا، کاتب کے عہدے تک یہ کام اس نے، یہ بڑا ذہین، عیار اور ہوشیار تھا۔ ذہین تو ایک پازیٹیو ورڈ ہے، یہ عیار اس کے لیے یہ رہے گا، شعبہ باز تھا۔ ایک کثیر لوگوں کو اس نے اپنی شعبہ بازیوں کے ذریعے اپنے گرد اکٹھا کر لیا ہے۔ اس نے ایک عجیب قسم کا فلسفہ گھڑا کہ خدا جو تعالیٰ کی روح ہے وہ پہلے آدم میں آئی، پھر انبیاء میں آتے آتے پھر ابو مسلم خراسان میں آئی۔ ابو مسلم خراسانی کی ڈیتھ کے بعد یہ روح جو ہے یہ اب اس کے اندر آ گئی ہے، یعنی ہاشم بن حکیم کے۔ تو اس طرح کی اس نے، یہ دیکھیں کہ یہ ایسا نظریہ ہے جو جہاں جہلیت زیادہ ہو، جہاں تہم پرستی زیادہ ہو، وہاں پہ جہاں لوگوں کو بیوقوف بنایا جا سکتا ہو، تو یہ اس علاقے میں جو ہے نا وہ زیادہ اس طرح کے نظریات جو ہے وہ فروغ پا سکتے ہیں۔
اس نے ایک یہ بھی اس کے نظریات میں ایک یہ بھی تھا کہ اصل جو انحصار ہے وہ عقائد پر ہے. جو اعمال ہیں بندے کے ڈیڈس جو ہیں، یہ جو بندے کے کام ہیں، ان کا کوئی واسطہ نہیں ہے. یہ اس کی تعلیمات حیرت انگیز طور پر جو ہے حرام کاری پر مبنی تھی، بدکاری پر، بے روی پر مبنی تھی، اور اسلامی معاشرے سے لوگوں کو جو ہے وہ بد دل کرنا تھا. اور اس نے اپنی شعبہ بازیوں کے ذریعے جو ہے ایک ان میں ایک یہ بھی تھا کہ اس نے ایک مصنوعی چاند جو کیمیکل چیزیں ملا کر جو ہے اس نے کچھ شعبہ کیا تھا، اور وہ کچھ جو ہے ایک کنویں سے وہ نکلتا، اور واٹ ایور واز دا جو ہے نا بیہائنڈ دا ریزن ان دیٹ پریکٹس، کہ کنویں سے بلند ہوتا، اور اس کی روشنی بھی ہوتی، لوگ اس سے متاثر ہوتے. اس کو یہ مارون نہر کا ایک کنواں تھا، وہاں سے یہ چاند نکلتا، لوگ اس کو دیکھتے اور اس سے متاثر ہوتے، اور اس کے فالورز تھے وہ بڑھتے رہے. مزید انشاءاللہ اسٹوڈیو اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کل انشاءاللہ اس کو ہم ڈسکس کریں گے، اس کی تفصیلات جو ہے اس کا انجام کیا ہوا. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو جی.